بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ حضرت مہدی کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ پیدا ہوں گے۔ مکہ مکرمہ دوران طواف اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوئی۔ شام اور عراق کے ابدال ان کو پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور خلیفہ ہونے کا اعلان ہوگا۔ 40 سال تک اسی طرح وہ گزاریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے جب حضرت مہدی قسطنطنیہ کو فتح کر کے عیسائیوں سے آزاد کرا کے ملک شام واپس آ چکے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر کی مرکزی جامع مسجد، اس کا جو مشرق کی جانب مینار ہوگا، اس پر نازل ہوں گے آسمان سے، وہاں سے نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک طویل وقت گزار چکے ہوں گے۔ آپ کی ان کی 49 سال عمر ہوگی۔ 5 سال تک خود خلافت کا فرمائیں گے، 2 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب بن کر خلافت کے امور سنبھالیں گے۔ پھر ان کا 7 سال تک خود خلافت کا نظام سنبھالیں گے، 2 سال تک حضرت عیسیٰ کا نائب بن کے خلافت کے امور چلائیں گے۔ 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا اور جہاں بیت المقدس ہے وہاں ان کا جنازہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی آمد پر دجال ایسے پگھلے گا کہ جیسے برف پگھلتی ہے، جب کسی چیز پہ نمک لگائے تو چیز پگھلے، نمک کی طرح یہ خود پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لط کے مقام پر اس کو قتل کریں گے۔ دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ملائکہ کا پہرا ہوگا، فرشتوں کا پہرا، وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو لے کر گھوڑے ٹور پہ تشریف لے جائیں گے۔ ان کے حق میں بد دعا کریں گے، طاعون کی بیماری سے یہ سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے، ان میں سے کچھ کو کھائیں گے، کچھ کی لاشیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ بارش برسے گی جس سے زمین صاف ہو جائے گی، بدبو ختم ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام شروع فرمائیں گے۔ یہودی عیسائی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، کوئی کافر دنیا پہ نہیں رہے گا، کوئی زمین پر صرف اور صرف مسلمان ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا ٹھنڈی ہوا چلے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آہستہ 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 کفر ہونا شروع ہوگا۔ ایک وقت ہوگا دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ علامات قیامت میں سے علامت ہے۔ حضرت مہدی کا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ امت میں بہت سارے افراد نے جھوٹے دعوے کیے ہیں مہدی ہونے کے، عیسیٰ ہونے کے۔ ہر دور میں علماء حق، علماء اسلام نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔
دلائل کے ساتھ ان کا دچل، ان کا کفر امت کے سامنے واضح کیا ہے۔ یہ فتنے امت میں چل نہیں سکے۔ ہندوستان میں ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، اس نے دعویٰ کیا کچھ دن کچھ ماہ سال جیے گا وہ بھی مر جائے گا، یہ فتنہ پھر مٹ جائے گا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے احمد عیسیٰ، اس نے بھی دعویٰ کیا۔ جب اس کا دعویٰ آیا اسی وقت میرا اس پر ایک بیان آیا، وہ کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس نے کتاب الکتاب کے نام سے لکھی، اس میں کچھ اس نے شبہات پیدا کیے اسلام کے نام میں۔ ضرورت ہے کہ ان شبہات کا جواب دیا جائے۔ ان دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نماز پر شبہات کے حوالے سے۔ وہ 4 قسم کے شبہ مختلف جو نے پھیلائے، ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم ان کے جوابات دیتے ہیں۔ ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ نماز کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے اقامت الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ وہ کہتے ہیں یا صلاۃ سے مراد وہ نماز نہیں جو مسلمان پڑھتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر لفظ صلاۃ آیا ہے اور اس کا معنی نماز نہیں ہے۔ کئی مقامات پر لفظ صلاۃ آیا ہے اور اس کا معنی نماز نہیں ہے۔ نمبر 2، کبھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کفار کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے اور عذاب نہ کرنے کی ایک وجہ بتائی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تمہیں کس چیز نے جہنم میں بھیجا ہے؟ وہ کہتے لم نک من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں 5 وقت اذان جماعت کے ساتھ، یہ نماز تو کفار پر فرض نہیں، مسلمان پر فرض ہے۔ تو اگر نماز کا معنی یہی ہو تو پھر کفار کو عذاب کیوں ہوگا؟ نمبر 3، قرآن کریم میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ نماز اس وقت ہوگی جب ہم ان مسلمانوں کو دنیا میں اقتدار دیں گے، طاقت دیں گے، قوت دیں گے، تو پھر یہ نماز قائم کریں۔ تو نماز تو اقتدار کے بعد ہے، اب تو دنیا مسلمان نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہو کہ یہ نماز نہیں ہے جس کو قرآن نماز کہہ رہا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ اور اقتدار کے بعد ہے، اقتدار کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور گناہوں سے روک دیتی ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو سب بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ تو اگر نماز سے مراد وہی ہوتی جو مسلمان پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا گناہ نہ کرتا۔ ان 4 شبہات کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز وہ نہیں ہے جو مسلمان 5 وقت اذان دے کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا معنی کوئی اور ہے۔ یہ مولویوں کا دھوکہ ہے، ڈگوسلا ہے، عوام کو پھنسایا ہوا ہے، اپنے پیٹ کا دھندا ہے، اس لیے سب چکر چلائے ہوئے۔ یہ خلاصہ ہے 4 شبہات کا، چاروں کا جواب سمجھیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے شبہ اور اعتراض کا کہ جی قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرو، اس سے مراد نماز وہ نہیں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرو، اس کا معنی جو ہم نماز کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم صلاۃ کئی معنوں میں آیا ہے۔ جب قرآن کریم میں صلاۃ کئی معنوں میں آیا ہے تو آپ صلاۃ کا معنی صرف نماز 5 وقت اذان دے کر جماعت پر پڑھنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اقیموا الصلاۃ، یہ قرآن کریم ہے،
اور یہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل اس لیے کیا ہے کہ آپ اس کا معنی بیان کریں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو آپ کھل کر بیان کریں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے ارشاد، اپنے فعل، اپنے عمل سے نماز کا معنی کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی مؤذن کو کھڑا کرتے ہیں اذان تو وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ۔ اس کے بعد اقامت ہوتی قد قامت الصلاۃ، صلاۃ کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد حضور فرماتے اللہ اکبر۔ تو یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف آؤ، مؤذن کہہ رہا ہے قد قامت الصلاۃ، مکبر کہہ رہا ہے صلاۃ کھڑی ہو گئی، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر۔ یہ کون سی صلاۃ تھی؟ خلاصہ جواب کا یہ ہے، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے اقیم الصلاۃ میں صلاۃ کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہی 5 وقت کی نماز ہے جس کو ہم اذان دے کر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم جس نبی پر نازل ہوا ہے معنی اس سے پوچھے، یہ نہیں کہ قرآن نبی پر نازل ہو اور معنی ہم کریں، یہ غلط بات ہے۔ ہر بندہ اپنی پسند کا معنی کرے گا تو شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ دوسرا سوال، اگر صلاۃ کا معنی یہی نماز ہے جو اذان دے کر دن میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ مسلمان پڑھتے ہیں، یہ مسلمان پر فرض ہے، کافر پر فرض نہیں، تو پھر کافر کو اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ جواب سمجھیں اچھی طرح۔ ایک ہے نفس عذاب، ایک ہے اشتداد عذاب۔ کیا معنی؟ ایک ہے خود عذاب اور ایک ہے عذاب کا بڑھنا۔ عذاب اور ہے اور عذاب کا بڑھنا اور ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بھئی چائے لاؤ اور گرم لاؤ، پانی لاؤ اور ٹھنڈا لاؤ۔ ایک ہے پانی اور ایک ہے پانی کا ٹھنڈا ہونا۔ پانی تو نکل آئے گا زمین سے، ٹھنڈا ہوگا برف سے۔ پانی نکلے گا زمین سے، ٹھنڈا ہوگا فریج اور فریزر سے۔ دودھ دے گی بھینس اور یہ گرم ہوگا آگ سے۔ دودھ دے گی گائے اور بکری، اس میں پتی ڈال کے چولہے پر رکھیں گے تو پھر گرم چائے ہوگی۔ تو ایک ہے نفس عذاب، ایک ہے اشتداد عذاب، ایک ہے خود عذاب اور ایک ہے عذاب کا بڑھنا۔ ایمان اصل ہے اور ایمان کی شاخ نماز، ایمان کی شاخ روزہ، ایمان کی شاخ زکوٰۃ، ایمان کی شاخ حج، ایمان کی شاخیں، ایمان کی شاخ زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، چوری نہ کرنا۔ اسی طرح کے کفر اور پھر کفر کی شاخیں، کفر اصل ہے، اس کی شاخ زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، سود کھانا، یہ اس کی شاخ ہے۔ ایمان سے ملتی ہے جنت، یہ اصل ہے، اور ایک ہے جنت کی شاخیں، جنت میں مقامات۔ جنت تو ملے گی ایمان سے، اور جنت میں درجات بڑھیں گے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، درود پاک، استغفار، ذکر، تلاوت، دین کی خدمت۔ اسی طرح کفر سے ملتی ہے جہنم، اور پھر جہنم کا عذاب بڑھے گا کیسے؟ کافر ہوگا، صدقہ نہیں کرے گا، عذاب بڑھ جائے گا۔ کافر بھی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، عذاب بڑھ جائے گا۔ اب اگر کافر ہو جیسے منافق ہے، اب منافق کو جو سب سے نچلا درجہ جہنم کا مل رہا ہے وہ نفاق کی وجہ سے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ اب اگر یہ نماز پڑھتا ہے
تو اس کو نفاق والا عذاب تو ملا ہے، لیکن مزید نہیں بڑھے گا، مزید نہیں بڑھے گا۔ اب دیکھو میں مثال دیتا ہوں، ابو طالب کے بارے میں صحیح بخاری میں جہنم میں جائیں گے، عذاب ہلکا ہوگا۔ کیوں؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے عذاب بڑھنا تھا نا، وہ نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے مخالفت کی بجائے آپ کا ساتھ دیا ہے، کم ہو گیا۔ ابو جہل کافر بھی ہے اور مخالف بھی ہے، اس کا عذاب بڑھ جائے گا۔ تو ایک ہے اصل اور ایک ہے فرع، ایک ہے اصل اور ایک ہے شاخ۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ عذاب تمہیں کیوں مل رہا ہے، اصل عذاب ملے گا کفر کی وجہ سے اور بڑھے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو نفس عذاب اور ہے، اشتداد عذاب اور ہے۔ اور اس سوال کا یہ جواب وہ ہے کہ جو احمد عیسیٰ کی پیدائش سے بھی پہلے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں دے کر دنیا سے جا چکے۔ جو اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی نے کیے، اس کے اعتراض اس سے پہلے حضرت نانوتوی دے چکے ہیں۔ جو اعتراض احمد عیسیٰ نے کیا، اس کی پیدائش سے پہلے جواب حضرت تھانوی دے چکے ہیں۔ ہم پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ اس لیے یہ کوئی ایسا اشکال نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ نماز کو چھوڑا جا سکے۔ نمبر 3، اگر نماز صلاۃ سے مراد وہی نماز ہے جس کو 5 وقت اذان دے کر جماعت سے مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں شرط رکھی ہے مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، اقتدار ملے گا تو نماز پڑھیں گے۔ جو اقتدار کے بغیر پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی یہ وہ صلاۃ نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے 2 جواب ذہن نشین فرما لیں۔ پہلا جواب سمجھیں کہ نماز کے قائم کرنے کے لیے اقتدار شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خوبی بیان فرما رہے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ان کی خوبی بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان بھی لائے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ ان کی خوبی الذین مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، تو یہ لوگ پھر بھی سستی نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے بھی، دوسروں کو نماز پر لائیں گے بھی۔ یہ نہیں کہ اقتدار نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھیں گے، اقتدار ملے گا تو نماز پڑھیں گے۔ نماز کی شرط ہے کپڑا صاف ہو، نماز کی شرط ہے بندے کا جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو، نیت ہو۔ یہ نماز کی میں عرض کروں شرطیں ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اقتدار ہو تو پھر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ہے، عام طور پہ بندہ اقتدار کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں، ان کو جب ہم اقتدار دیں گے، الذین مکناہم فی الارض، قرآن کی آیت سمجھے، یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو اقتدار دیں گے تو اقتدار کے نشے میں ہمیں بھول نہیں جائیں گے، اقاموا الصلاۃ، یہ ہمارے سامنے جھک جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، زکاتیں دیں گے، صدقات دیں گے۔ خلاصہ کیا ہے؟ نماز کے لیے اقتدار شرط نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی خوبی بتائی ہے کہ اقتدار مل جائے تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ ابھی تم نمازیں پڑھ رہے ہو، خوف ہے، ابھی نمازیں پڑھ رہے ہو، گھبراتے ہو، ڈر ہے۔ پہلے تو مکہ میں چوری نمازیں تھیں نا، چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، پھر چھپ کے تو نہیں پڑھی، لیکن خوف کفار کا پھر بھی تھا۔ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم مطمئن ہو جاؤ، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ہم تمہیں اقتدار دیں گے، تم بلا خوف و خطر نمازیں پڑھو۔ خوشخبری دی جا رہی ہے، یہ نماز کے لیے شرط نہیں لگائی جا رہی۔ نمبر 4، چوتھا سوال کیا تھا؟ قرآن کریم میں ہے
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ تو مسلمان تو نماز پڑھتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے۔ نماز آدمی کو منکر عام گناہ سے روک دیتی ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ کے کام بھی کرتا ہے، تو یہ نماز کیسے ہوئی؟ قرآن کریم میں صلاۃ روک دیتی ہے۔ اگر اس صلاۃ سے مراد یہی نماز ہوتی تو مسلمان پھر گناہ نہ کرتا۔ جواب اچھی طرح سمجھو۔ اس کا ایک جواب یہ ہے، قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے چھڑوا دے گی، نماز نمازی کی بے حیائی چھڑوا دے گی، یہ نہیں کہہ رہا نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نہیں کہا نماز گناہ چھڑوا دے گی، کہ نماز گناہ سے روکتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو زنا سے روکتے ہیں، فلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، منع کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جبراً بندے کا زنا چھڑواتے ہیں۔ کوئی کرنا چاہے تو اختیار دیا ہے، تبھی تو اس پر گناہ ہوتا ہے، اختیار ختم ہو جائے تو گناہ کس بات ہے؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، یہ منع کرنا تکوینی نہیں کہ چھڑوا دیتے ہیں، اور حکم دینا تکوینی نہیں کہ ضرور کروا دیتے ہیں۔ تشریع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے امر تکوینی، ایک ہے امر تشریعی۔ امر تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جس کو حکم دیا جائے اس کے پاس دوسری جانب کا کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے سورج کو مشرق سے نکلو، یہ نہیں ہو سکتا نہ نکلے، یہ تکوینی امر ہے۔ اللہ کا حکم ہے غروب ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا سورج غروب نہ ہو، تکوینی امر ہے۔ اللہ کا حکم ہے فلاں وقت ملک الموت فلاں کی روح قبض کرو، یہ نہیں ہو سکتا وہ قبض نہ کرے، یہ تکوینی امر ہے۔ اور تشریعی امر جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں، لیکن جس کو روکا جائے یا منع کیا جائے اس کے اختیار ختم نہیں کرتے، کرنے اور نہ کرنے کا اختیار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے نماز اس سے بے حیائی چھڑوا دیتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اس کو بے حیائی کے کام سے منع کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ اچھی طرح سمجھنا۔ مطلب یہ ہے میں نے پگڑی باندھی ہے، میں نے ٹوپی، میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نے سفید کپڑے باندھے ہیں، اب اگر میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی میں ویڈیو چل رہی ہو، گانے لگے ہوئے ہوں، فلم چل رہی ہو، میرے ساتھ ایک بندہ عام بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھوں گا، دیکھنے کو دل بھی کرے گا نا، تو میری داڑھی اور پگڑی کا حیا مجھے روک دے گا۔ مطلب کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کیفیت اور حالت بندے کو وہ کام نہیں کرنے دیتی۔ تو اللہ فرماتا ہے نماز کی کیفیت ایسی ہے کہ بندے کو احساس دلاتی ہے، سب کو چھوڑ کے جس کے دربار میں آیا پھر اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ کیا کر رہا ہے تو؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ نماز روکتی ہے، یہ مطلب ہے کہ نماز۔ ایک آدمی مدرسے میں نہیں تھا، نماز میں سستی کرتا ہے، مدرسے میں آ گیا اب نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار تو مدرسے آئے نماز کے لیے، تو آئے دین سیکھنے کے لیے، تو بھی نہیں عمل کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ معنی ہے کہ علم آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، یہ معنی ہے کہ نماز آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے، یعنی نماز کی حاجت، نماز کی کیفیت وہ بندے کو احساس دلاتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ خلاصہ کیا ہے؟ منع کرنا اور ہے اور چھڑوانا اور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا جواب سمجھ۔ دوسرا جواب یہ ہے نماز آدمی کے گناہ چھڑوا بھی دیتی ہے۔ کب؟
جب نماز کو نماز کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے، آدمی نماز پڑھے، نماز میں تلاوت کرے اور پھر تلاوت کا معنی سمجھے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہی نماز آدمی کا گناہ چھڑوا بھی دے گی۔ اب یہ جو اعتراض ہے، نماز پڑھتے ہیں گناہ پھر بھی کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، عالم نہیں تھے، نیک آدمی تھے، صورت نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی تھی، بیمار ہو گئے بہت سخت۔ ان کے محلے میں ایک ڈاکٹر تھا، مرزائی اور قادیانی، تو بیٹوں نے کہا کہ آپ بہت بیمار ہو گئے ہیں، اس قادیانی سے علاج کروا لیں۔ فرمایا میں اس سے علاج نہیں کراؤں گا۔ کیوں ابا جی؟ کہا اس لیے کہ میں نے رات کو دعائے قنوت پڑھی، نہیں کراؤں گا۔ کچھ اور لوگوں نے سمجھایا جان کو خطرہ ہے، کافر ہے، تو جان کو خطرہ ہو تو علاج کرانے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا میں نہیں کراؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میں نے پھر وتر پڑھنی، میں نے پھر دعائے قنوت پڑھنی۔ لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی دعائے قنوت کا اور وتر کا قادیانیوں سے علاج کرانے سے کیا تعلق ہے؟ اور میں بیٹا میں دعائے قنوت سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ ہمیں رات اللہ سے وعدہ کیا تھا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں تیرے نافرمان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور کل میں نے پھر کہنا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں تیرے نافرمان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ رات میں نے وعدہ کیا، صبح میں نے قادیانی سے علاج کرا کے توڑ دیا۔ اگر اللہ قیامت کو پوچھ لے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا اس سے بڑا میرا نافرمان کون ہو سکتا ہے، اور تو کیوں اس کے پاس گیا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ میری مجبوری ہے، میں علاج نہیں کرا سکتا۔ سمجھ آ؟ تمام جواب کیا ہوا کہ آدمی نماز پڑھے اور آداب کے ساتھ سمجھ کر پڑھے تو یہ نماز اس کے گناہوں کو رکوا بھی دے گی، چھڑوا بھی دے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھو مقویات، دیسی گھی، بادام، زیتون، اخروٹ، گندم، یہ مقویات انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ کیوں؟ جب آدمی پرہیز کرے، پرہیز نہیں کرے گا تو مقویات فائدہ نہیں دیں۔ جی میں تو دیسی گھی بھی کھاتا ہوں پھر بھی صحت نہیں بنتی، جی میں تو مقویات کھاتا ہوں طاقت پھر بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ تو پرہیز نہیں کر رہا، پرہیز نہیں کر رہا۔ پرہیز کرے گا مقویات طاقت دے گا، پرہیز نہیں کرے گا مقویات نقصان دے گا۔ ایک آدمی کی انتڑیاں کٹی ہوں، ان کا علاج نہ کرائے اور یہ آدمی مقویات کھاتا رہے، صحت نہیں بنے گی۔ آدمی کی انتڑیاں کٹی ہوں، علاج کرا کے اس کو ٹھیک کرا لے، خشک روٹی کھائے پھر بھی طاقت بنے۔ تو جس طرح مقویات فائدہ دیتی ہیں جب پرہیز کرے، اسی طرح نماز گناہوں کو چھڑوا دیتی ہے جب آدمی نماز کے آداب کا خیال کرتے ہوئے سمجھ کر تلاوت کرے اور نماز کو پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔